میر ظفر اللہ خان جمالی کی موت سے ایک سال پہلے ستمبر 2019 میں جب میں کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں کام کرتا تھا، میں ایز اے نرسنگ اسٹاف وہاں پر ٹرائج کاؤنٹر پہ انٹری نرس تھا۔ اچانک ہی میری نظر ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بزرگ پہ پڑی۔ کچھ سیکنڈ تک تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ جو شخص ہے میں نے اس کو کہیں پر دیکھا ہوا ہے۔ اچانک ہی دیکھتے دیکھتے میر صاحب نے خود ہی ہاتھ ہلا کر مجھے سلام کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ ویل چیئر والے شخص نے مجھے سلام کیا ہوا ہے تو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ مجھے اٹھ کے وہاں پر جا کر ان سے ملنا چاہیے۔ تبھی اچانک میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی ہیں۔ تو میں اپنی کرسی چھوڑ کے میر صاحب کے پاس ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے ملا، اور جب میں نے ان کو یہ تعارف کرایا کہ میں اویس اکبر فرام نیو جتوئی، دا ولیج آف غلام مصطفیٰ خان جتوئی، جب میں نے ان کو غلام مصطفیٰ خان جتوئی صاحب کا ریفرنس دیا تو ظفر اللہ خان جمالی صاحب مجھ سے پھر سے ملنے لگے۔ جمالی صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے جتوئی صاحب کا ریفرنس دیا ہے، ایسا سمجھو کہ تم میرے اپنے گھر کے بچے ہو۔ ہماری باتوں کا موضوع تقریباً جتوئی صاحب تھے۔ باتیں کم ہوئی تو اس کے بعد میں نے جمالی صاحب سے سوال کیا کہ آپ ہاسپٹل خیرت میں آئے ہوئے ہیں؟ تو جمالی صاحب نے کچھ ایسی اپنی سادگی والی باتیں آخر میں بتائیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ جمالی صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا میرے گھر کی فیملی کا ممبر کوئی ایمرجنسی میں داخل ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر سے یہاں پر آنا پڑا، اور ایسے ہی باتوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ جمالی صاحب کی باتوں کی شائستگی نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں کہیں اور جاؤں۔ ایسے ہی باتوں کے سلسلے کے دوران میں نے ان کو کہا کہ جمالی صاحب آپ تو بہت ہی سادہ آدمی ہیں۔ جمالی صاحب نے کہا کہ بیٹا جو کچھ ہے وہ سادگی میں ہی ہے، اور بڑائی صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا ہمارا وقت چلا گیا ہے، ابھی تو حالات یہ ہیں کہ آپ کی ہسپتال کے گارڈ بھی مجھے باہر انتظار کراتے ہیں۔ تو پھر میں نے بہت ضروری سمجھا اور جمالی صاحب سے یہ سوال کیا کہ سر یہ قصہ بتائیں آخر ہوا کیا؟ تو اس کے بعد جمالی صاحب نے بہت ہی سادگی والی ایک بات بتائی۔ جمالی صاحب نے بتایا کہ آج جب میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور میرے ملازم نے مجھے ویل چیئر پہ بٹھایا، میں اپنے پروٹوکول کے ساتھ نہیں آیا تھا، پرسنلی گاڑی میں آیا تھا، اور جب میرا ملازم مجھے اسپتال کے اندر داخل کر رہا تھا، ویل چیئر پہ ہی میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کے گارڈ نے میرے ملازم کو کہا کہ آپ باہر انتظار کریں، اندر ابھی رش چل رہی ہے، جب آپ کی باری آ جائے گی تو ہم آپ کو اندر بھجوا دیں گے، ابھی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو میں اسی وقت فوراً ہی سمجھ گیا کہ گارڈ نے مجھے شاید نہیں پہچانا ہے۔ میرے ملازم نے یہ گستاخی کرنے کی کوشش کی کہ گارڈ کو بتائے کہ میں کون ہوں، لیکن میں نے اپنے ملازم کو بھی کہا کہ نہیں بابا اس کو آپ کچھ نہیں بولیں، ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی باہر انتظار کرتے کرتے تھوڑا ٹائم گزر گیا، تو جو لوگ گزر رہے تھے وہ مجھ سے ملنا شروع ہوئے اور لوگ اپنی باتیں بتانا شروع ہوئے۔ کافی رش جب بڑھتا جا رہا تھا تو ہسپتال کے عملے کو پتہ چلا کہ یہاں پر ملک کا سابق وزیر اعظم آیا ہوا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کے پروٹوکول آفیسر سیکیورٹی آ گئی اور انہوں نے مجھے ریسیو کر کے اندر بھجوایا۔ اور جب میں ایمرجنسی کے گیٹ سے اندر جا رہا تھا تو اس وقت وہ گارڈ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ بڑی سیکیورٹی والوں نے اس گارڈ کی ڈیوٹی وہاں سے ہٹا دی گئی ہو۔ تو اس وقت میں نے فوراً ہی جمالی صاحب سے یہ سوال کیا کہ سر آپ اتنے سادہ ہیں، آپ کم سے کم گارڈ کو بتاتے تو صحیح کہ آپ کون ہیں۔ تو جمالی صاحب نے کہا کہ بیٹا میں بتا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ گارڈ نہ مجھے جانتا تھا اور نہ اس کو ماضی کا پتہ تھا۔ اور پھر جمالی صاحب نے ایسی بات کہی
جمالی صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی وقت تھا جب پورے ملک کی گارڈز میرے پیچھے تھے، اور یہ بھی وقت ہے کہ مجھے ایک پرائیویٹ ہسپتال کا گارڈ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ وقت ہی ہے جو انسان کو اوپر تک پہنچاتا ہے اور زمین تک بھی پہنچاتا ہے۔ جب جمالی صاحب نے یہ بات مجھ سے شیئر کی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں، پر وہ ملک کا سابق وزیر اعظم میر جمالی صاحب ہی تھا۔